Therefore, thou son of man, prophesy against Gog, and say, Thus saith the Lord God, Behold, I am against thee, O Gog, the chief prince of Meshach and Tubal. And I will turn thee back, and leave but the 6th part of thee, and will cause thee to come up from the north parts, and will bring thee upon the mountains of Israel. And I will smite thy bow out of thy left hand, and will cause thine arrows to fall out of thy right hand. Thou shalt fall upon the mountains of Israel, thou and all thy bands, and the people that is with thee. I will give thee unto the ravenous birds of every sort, and to the beasts of the field to be devoured. Thou shalt fall upon the open field. For I have spoken it, saith the Lord God. And I will send a fire on Magog, and among them that dwell carelessly in the isles, and they shall know that I am the Lord. So will I make my holy name known in the midst of my people Israel, and I will not let them pollute my holy name any more, and the heathen shall know that I am the Lord, the Holy One in Israel. Behold, it is come, and it is done, saith the Lord God. This is the day whereof I have spoken. And they that dwell in the cities of Israel shall go forth, and shall set on fire and burn the weapons, both the shields and the bucklers, the bows and the arrows, and the handstaves, and the spears, and they shall burn them with fire 7 years, so that they shall take no wood out of the field, neither cut down any out of the forests. For they shall burn the weapons with fire, and they shall spoil those that spoiled them, and rob those that robbed them, saith the Lord God. And it shall come to pass in that day that I will give unto Gog a place there of graves in Israel, the valley of the passengers, on the east of the sea, and it shall stop the noses of the passengers. And there shall they bury Gog, and all his multitude. And they shall call it the valley of Hamon Gog. And 7 months shall the house of Israel be burying of them, that they may cleanse the land. Yea, all the people of the land shall bury them. And it shall be to them a renown the day that I shall be glorified, saith the Lord God. And they shall sever out men of continual employment, passing through the land to bury with the passengers those that remain upon the face of the earth to cleanse it. After the end of 7 months shall they search. And the passengers that pass through the land, when any seeth the man's bone, then shall he set up a sign by it, till the buriers have buried it in the valley of Hamon Gog. And also the name of the city shall be Hamanah. Thus shall they cleanse the land. And thou, son of man, thus saith the Lord God, Speak unto every feathered fowl, and to every beast of the field, Assemble yourselves and come, gather yourselves on every side to my sacrifice that I do sacrifice for you, even a great sacrifice upon the mountains of Israel, that ye may eat flesh, and drink blood. Ye shall eat the flesh of the mighty, and drink the blood of the princes of the earth, of rams, of lambs, and of goats, of bullocks, all of them fatlings of Bashan. And ye shall eat fat till ye be full, and drink blood till ye be drunken, of my sacrifice which I have sacrificed for you. Thus ye shall be filled at my table with horses and chariots, with mighty men, and with all men of war, saith the Lord God. And I will set my glory among the heathen, and all the heathen shall see my judgment that I have executed, in my hand that I have laid upon them. So the house of Israel shall know that I am the Lord. Amen. Amen, Hallelujah. hallelujah, Amen. Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. We're live on air. जो कुछ भी हमने देखा है, This is really amazing Ezekiel है. 39. ये हिजकिय्याह की किताब, उसका 39 जो चैप्टर है, 39 बाब अभी आपने सुना इंग्लिश में, और आपने देखा जो कुछ भी हुआ. हम इस सारे प्रोग्राम को खुदावंद के हजूर में पेश करते हैं, और आप लोगों को भी जो इस वक्त ग्लोरी टीवी देख रहे हैं, अजीज़ बहन भाई, और वो चाहते हैं कि और हम सीखें, जिस तरह के हम सब मेहनत करके कलाम मुक़द्दस को सीखते हैं, काविश करते हैं कि कलाम की गहरी बातें हम तक पहुँचें, और हम उसको जाने के जो फ्यूचर जो है, खुदावंद का जो प्लान है, प्रोग्राम है, उसके मुताल्लिक़ हम जानें. हम इस प्रोग्राम को खुदावंद के हजूर रखते हैं. परम जी जी बिल्कुल, खुदावंद का शुक्र करते हैं. बिल्कुल उसी तरह से जैसे खुदा बाप चाहता है,
खुदावंद हम सारी इन बातों को, ख़ास तौर पे बाइबल की नबूवत को तेरे चरणों में से लेते हैं, बल्कि खुदावंद क्योंकि ये तेरा कलाम है, तेरे नबी की मार्फत जो कहा गया उसे हमें समझने की तौफीक बख्श खुदावंद। और जो खुदावंद आज इस हम गहरे भेद में इस नबूवत को जब देखें, इस पेशन गोई में जाएं, तो हमें पता चले कि हमारी जो है वो वक्त बहुत नज़दीक है और हमें तैयारी बख्श। बाप तेरा शुक्र करते हैं कि इस कलाम को सुनकर जो अभी तक तेरे पास नहीं आए खुदावंद वो तेरे पास आने का फैसला ले और खुदावंद मुक्ति पाए, निजात पाए, ताकि खुदावंद हमेशा के लिए वो तेरे बेटे और बेटियां बन जाए। खुदावंद अपने कलाम को तू शेयर करता है, बांटता है, ताकि किसी की भी हलाकत ना हो। सुबह आप इस वक्त खुदावंद सब कौमों पे रहम कर, हम सब पे रहम कर, बनी इसराइल कौम पे रहम कर, ताकि खुदावंद हम ऐसी खुदावंद इस जंग से और ऐसी बातों से बच सकें। खुदावंद हालेलुया, तेरा आना बहुत नजदीक है, इसीलिए खुदावंद तूने अपने हाथों पे कील लिए, इसीलिए तूने अपनी जान दी ताकि तू हमें बचा सके। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तेरी निजात हम तक आई है और हमने उसे कबूल किया है। खुदावंद इस वक्त हम तुझ पे ही भरोसा रखते हैं और तुझी पे ही डिपेंड करते हैं। मेरी जुबान का, सफराज की जुबान का और हम जो व्यूअर्स व्यू कर रहे हैं उनका जिम्मा तू लेता कि खुदावंद इस गहरे भेद को जो तेरे नबी ने कहा था उसे आज समझ सके। तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में खुदावंद इस फेवर को मांगते हैं, इस दुआ को तेरे हुजूर पेश करते हैं। आमीन 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 आमीन। क्योंकि खुदावंद का कलाम सच्चा है और सच्चे कलाम पे हम जो ईमानदार हैं आमीन करते हैं और उसमें कुछ भी हम बढ़ा नहीं सकते, कुछ भी घटा नहीं सकते, क्योंकि खुदा के कलाम हमें इस बात के लिए बहुत ही कहता है कि होशियार होना है, खबरदार करता है, क्योंकि कोई भी इस चीज़ में इसमें हम मिलावट नहीं कर सकते। प्रोग्राम के आगाज़ में शुरू में आपने देखा कि जो 39 चैप्टर की जो रीडिंग हुई है उसमें नटशल में मतलब बताया गया है कि क्या होगा। ख़ास तौर पे ये नबूवत थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि जिन अजीज़ों ने प्रोग्राम प्रीवियस मिस किए हैं, हमारी दुआ है कि जब रिपीट में आप देखें बाइबल की नबूवत के अंडर, मतलब इस टाइटल के अंडर होगा ये प्रोग्राम, तो अगर आप देखें और उसमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। शायद एक बार देखने से ज़्यादा समझ ना आए, लेकिन जैसे जैसे साथ साथ आप हमारे खुदा के मुकद्दस कलाम को पढ़ेंगे, हवालों को पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा और उसकी समझ आपको आएगी। ये एक ऐसी नबूवत है जिसे समझना बहुत आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। ये नबूवत यानी कि पेशन गोई 2600 साल पहले ज़िक्र नबी ने की थी, और आज जो है खुदा ने अपने लोगों को इतनी हिकमत दी है। जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, इसी तरह से खुदा के जो लोग हैं, जो दिन रात उनका सब्जेक्ट ही बाइबल नबूवत है, बाइबल की प्रोफेसी है, वो इसमें सर्च करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बाइबल स्कॉलर्स को कंसेंट करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि इसका एक्चुअली मतलब क्या है। 38 को जब हमने 38 चैप्टर को जब लास्ट 38 चैप्टर को हमने पिछली बार जब देखा तो उसमें हम समझ पाए कि ये जो वॉर है गॉग और गॉग मैगॉग यानी कि जूज मजूज का जो जंग है, एज़ेकियल नबी उसका जिक्र करता है। उस वक्त उसने ये नबूवत की जब कोई भी ये मुल्क अभी बना नहीं था, लेकिन अपने एंशिएंट नामों से पहचाना जाता था। जब हम आपको मैप दिखाते हैं उससे जो है हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं ये एंशिएंट टाइम के जो पुराने मुल्कों के क्या नाम थे और आज 2013 में वो ये किन नामों से जाने पहचाने जाते हैं। और जो आखिरी जंग का जिक्र आता है, क्योंकि हम बहुत सारे लोग कहते हैं जी एक दिन ऐसी जंग लगेगी कि पता नहीं क्या होगा। खुदा का शुक्र है जो बाइबल बिलीवर्स हैं वो इस बात को जानते हैं, और खुदा के मुकद्दस कलाम में अगर हम रिसर्च करें, देखें, तो हमें ये भी पूरा पता चलता है, खुदावंद हमें ये समझ देता है कि कब ये हो सकता है कि ये जो है जंग लग जाए। 2600 साल पहले ये नबूवत हुई और इसको एज़ेकियल ने किया। और खास तौर पे आज जिस चैप्टर पे हम बात करने वाले हैं एज़ेकियल 39, इसको समझना बहुत ही मुश्किल है इवन स्कॉलर्स के लिए, लाइन बाय लाइन, क्योंकि ये अभी हुआ नहीं जंग, और किस तरह का होगा ऐसा कभी जंग नहीं हुई, लेकिन उसकी शक्ल क्या होगी, उसका रूप क्या होगा, उसका रंग क्या होगा, वो किस तरह का माहौल होगा। तो इसलिए वही इंसान जो इस बात पे गौर करता है, रोज़ा रखता है, दुआ करता है और खुदा से रुपाक रूह जी से मदद मांगता है कि वो समझने की उन्हें जो है तौफीक बख्शे। सो इसलिए जो है बैकग्राउंड तो ये है, अगर इफ यू लाइक, इफ यू गॉट अ पेन एंड अ पेपर, वेरी क्विकली वी आर गोइंग टू ब्रीफली रन थ्रू चैप्टर 38 सो वी कैन कवर 39 टुडे। ठीक है। और सबसे पहले जो आपने देखा था, अभी थोड़ी सी फुटेज देखी थी, उसमें बताया गया, तो ब्रीफली आप जो कलाम को जानते हैं समझ
سمجھ چکے ہوں گے، لیکن ڈرائی بونز جو تھی، جو سوکھی ہڈیوں کو پھر سے ریوائیو کرنا، اور 1948 مئی میں جو ایک ملک کو بنا دینا، اور پھر جو 6 ڈے وار لگا اس میں پھر سے ان ملکوں نے اسے ختم کرنا چاہا، لیکن خدا نے انہیں فتح بخشی۔ اب جو ہے یہودیوں کے لیے، اسرائیل کے لیے فتح ہی فتح ہے، بہت ساری مصیبتیں آئیں گی، بہت خون خرابہ ہوگا، لیکن یہ نبی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو فتح ہے وہ خدا کی ہوگی، اور کس طرح سے پھر وہ جو ہے وہاں ہیکل بنے گی، پھر سے جو ہے خدا کے لوگ جو ہے وہاں عید منانے کے لیے آئیں گے۔ سو دس از جسٹ ان اے نٹ شیل، میں نے سب آپ کو بتا دیا ہے، لیکن اب جو اگلی نبوت ہے وہ جو پوری ہونی ہے، جو آرمگیڈن کی جسے جنگ کہتے ہیں، ہرمجدون کی جو جنگ لگنی ہے وہ کس طرح کی ہوگی۔ تو میں سفراز سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر ہمیں بتائیں کہ وہ جو ہڈیاں جو سوکھ چکی تھی وہ بحال ہو چکی ہیں، یہ نبوت پوری ہو چکی ہے۔ ہاں جی، میں اور اب جو ہے یہ ہے کہنے کہ رشین جو ہے اسے لیڈ کریں گے، جو پرشیا روش جو ہے اسے لیڈ کرے گا اس وار کو، جو ہے اس میں سب سے بڑا رول جو ہے رشیا کا ہوگا، جو ان تمام جو ملک ہیں آپ میپ پہ دیکھ سکتے ہیں، جو عرب ورلڈ ہے، مسلم کنٹریز ہیں، ان سب کو اکٹھا کرے گا، اور کس طرح سے یہ پلنڈر اور بوٹی یعنی کہ لوٹنے کے لیے یہاں آئیں گے، کیونکہ آخری وقت میں جو ہے ان کے پاس اتنی نیچرل انرجی ہوگی، انرجی کیا، جیسے گیس ہوگی ان کے پاس، آئل بھی ہو جائے گا ان کے پاس، ہر طرح کی مطلب ان کے پاس جو ہے بلیسنگز ہوگی، اور وہ استعمال میں آئیں گی، یہاں تک کہ یورپ کو بھی سپلائی کر پائیں گے وہ انرجی سرفراز، ہے نا، گیس وغیرہ ایسی چیزیں ان کو لوگوں کو جو یورپ تک سپلائی کریں گے۔ تو جب یہ ملک جو ہے جس کے لکھا ہے نہ کوئی دروازے ہیں نہ کوئی گیٹ ہے، اور ان پہ اچانک جب یہ اٹیک ہوگا تو اسرائیل اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگا، they will not be ready, it will be a sudden attack، اور sudden اس اٹیک میں کیونکہ وہ پریپیئر نہیں ہوں گے، اور انہوں نے جو اپنی آرمی کو جس طریقے سے تیار کرنا یا اس جگہ پہ کھڑے ہونا تھا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، وہ اس وقت تیار نہیں ہوں گے، اس لیے جو رشیا جب یہ ساری باتوں کو پلان کرے گا، تو جب اب 38 میں ہم نے یہ ساری باتیں دیکھ لیں، اب سفراز ہمیں آگے لے کے جائیں گے کہ اس ملک کے پیچھے کیوں ساری دنیا کا چکر گھومتا ہے، ہر ملک جو ہے، ہر ملک اسپیشلی جو عرب ورلڈ ہے، جو مسلم کنٹریز ہیں، مطلب اتنی نفرت کیوں اسرائیل کے لیے۔ اور جیسے دیکھا آپ نے کہ ہولوکاسٹ جو ہوا تھا، جس میں 6 ملین جیوز کو ختم کر دیا گیا تھا، مطلب قتل کر دیا گیا تھا، ہمارے پاس 1-2 امیجز شاید ہوگی ہولوکاسٹ کی ہم نے اٹھائی تھی، اگر وہ ہے تصویریں تو دکھا دے، کہ اس نے بھی چاہا، ہٹلر نے بھی چاہا کہ اس قوم کو ختم کر دیا جائے، اتنی آخر نفرت کیوں؟ Why was that, sir? اس سے پہلے پرمجیت، ہم چونکہ ریولیشن کی بک جو ہے ہمارے پاس جو 12واں باب ہے اور اس کی جو 6 آیت ہے ہم دیکھتے ہیں، اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی، تاکہ وہاں 1260 دن تک 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے۔ تو ہم آگے چلتے ہیں، اس کی جو آیت کا جو تفسیر ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں، یرمیہ نبی کی کتاب اس کا 30 باب اس کی 7 آیت، دانیل 12:1 اور میتھیو 24:21 میں بڑے صاف لفظوں میں کیا گیا ہے۔ یہ زمانہ ابھی مستقبل میں ہے، فیوچر میں ہے، آنے والا ہے، لیکن زیادہ دور نہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ مطلب کہ یہ جو آیت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو 70 AD میں اب بنی اسرائیل پر رومی حاکم تیتس کے یعنی ٹائٹس کے ذریعے آئی، جب اس نے یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا، ہیکل کو مکمل طور پر گرا دیا۔ میں نفرت کی بات کر رہا ہوں، یہاں تک کہ اس کا پتھر پر پتھر باقی نہ رہا۔ حکومت کرنا، لوٹ مار کرنا، یا کسی بھی جنگ کا مقصد کیا ہوتا ہے، یہ جو ویور ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ہیکل کو مکمل طور پر گرا دیا گیا، یہاں تک کہ اس کا پتھر پر پتھر باقی نہ رہا، اور بہت سے یہودیوں کو قتل کر دیا اور باقیوں کو وہاں سے نکال دیا۔ لیکن یہ مصیبت حقیقت میں وہ مصیبت نہیں جس کی طرف 6 آیت اشارہ کرتی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 12 باب اور 6 آیت جس کی طرف اشارہ کرتی ہے، یہ 70 AD میں یہ وہ نہیں تھا، یعنی 70 عیسوی میں یہ وہ لڑائی یا مار کٹائی یا اس کو تباہ کرنا نہیں تھا، لیکن یہ آ گیا۔ دوسری، اس وقت خدا کی طرف سے نہ ان کی حفاظت کی گئی، اس وقت خدا کی طرف سے کوئی حفاظت کے لیے کوئی ایسی بات خداوند خود نہیں آئے یا کیا نہیں۔ 1260 دن کے لیے اس کی پرورش کی گئی، بلکہ 70 سے
1948 या 1948 तक यहूदी कौम मुल्क दर मुल्क धक्के खाती रही और इज़हार रसानी यानी उन पर जुल्म होते रहे और जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनी। ये हालत ना सिर्फ इब्तदाई 5-6 सदियों में रही बल्कि इसके बाद भी जारी। मसलन अब सुनने वाली बात है अजीज बहनों भाई, फॉर एग्जाम्पल 667 यानी 667 ईस्वी में एडी में उन्हें हिजाज से निकाला गया, ठीक है, और 890 ईस्वी में शाम से निकाला गया, 920 में पुर्तगाल से निकाला गया, 1110 में स्पेन से निकाला गया, 1290 में बरतानिया से निकाला गया, 1306 में फ्रांस से निकाला गया, 1370 ईस्वी में बेल्जियम से निकाला गया, 1380 में चेकोस्लोवाकिया से निकाला गया और 1394 में दोबारा फ्रांस से निकाला गया, ठीक है, 1442 में हॉलैंड से निकाला गया, 1501 में रूस से निकाला गया, 1540 में इटली से निकाला गया और 1551 यानी 1551 में जर्मनी से निकाला गया। गुज़श्ता 4 सदियों में भी यहूदी कई मुल्कों से निकाले गए। दूसरी जंग अजीम में हिटलर ने उन्हें जर्मनी से निकाला और 60 लाख यहूदी यानी 6 मिलियन यहूदी मरवा दिए। वो बड़ी मुसीबत जिसकी तरफ छठी आयत इशारा करती अभी आने वाली है। 5वीं और छठी आयत जो हमने मुकाशफा में से पढ़ी, दरमियान तकरीबन 2000 साल का वक्फा है जिसका हम आगे जिक्र करेंगे। जब मुकाशफा की किताब में कलीसिया सामने नहीं रखी गई तो हम देखेंगे कि हम आजकल फजल के ज़माना में से गुजर रहे हैं आजकल, लेकिन ये जो मतलब कि इसराइलियों के साथ हुआ 70 ईस्वी के बाद और 48 के बाद जी 48 से पहले ये सारा कुछ लोगों ने इनको धक्के मार मार के मुल्कों से निकाला, लेकिन 48 में ये फिर एक कंट्री बन के आया और फिर आज खुदा के फजल के नीचे आगे देखते गुजर रहे हैं और जब ये ज़माना ख़त्म हो जाएगा तो कलीसिया ऊपर उठा ली जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। ओके आमीन। सो विल 38 तक तो हमने ये कवर किया था इस बात को, और क्योंकि साम 83 वॉर से जो शुरू हुई है ये टीचिंग जो शुरू हुई है नबूवत की, तो अब हम 39 एज़ेकियल पे पहुंचे हैं जहां आज हम देखेंगे कि जो जैसे देखा कि लास्ट वीक के गोग मगोग, जो गोग है सफरस मगोग की जो गोग होगा वो एक लीडर होगा, वो शख्स होगा, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल है ना, तो जो लीड करेगा इस पूरे वॉर की जो तैयारी करेगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर स्क्रीन यहाँ ऑन हो जाए तो हम देख सकते हैं कि जब मैप भी आए तो उस पर भी हम गौर कर सकेंगे। इफ वी लुक एट जेनेसिस चैप्टर 10, पैदाइश की किताब सरफराज उसका 10वां बाब और उसकी दूसरी आयत में देख सकते हैं कि मैगोग कहाँ से आया। हाँ जी, ये बड़ी अच्छी बात आपने। जेनेसिस 10 चैप्टर 10 और वर्स 2 उसका हम जरा महल्ले वकू देखें कि कहाँ से निकले हैं जी 10 और उसकी वर्ष आपने गोग जो है वो एक शख्स होगा, एक लीडर होगा, लेकिन मैगोग 10 चैप्टर 10 हाँ जी, और उसकी दूसरी आयत में दूसरी आयत और बनी याफ्त ये है, बनी याफ्त ये पहली पढ़ लें दूसरी पढ़ लें। हाँ जी, नूह के बेटों, अब नूह जो खुदा के नबी कहलाते हैं, बड़े मशहूर नबी हैं और बड़े पॉपुलर है। जब हम इनकी कहानी पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में से बहुत सारे लोग भी जो आम लोग हैं वो मानते हैं नूह को। नूह के बेटों सिम, हाम और याफ, 3 बेटों की औलाद ये है। नूह के 3 बेटे थे, ठीक है। तूफान के बाद उनके यहाँ बेटे पैदा हुए। सो बनी याफ्त ये है, जुमर और माजूज और मादी और यावान और तूबल और मिस्क और तीरास। और जुमर के बेटे अश्कनाज और रिफ और तजुर्मा। बस हमारा यहाँ तक है क्योंकि इसमें मैगोग जो देखा ना आपने जो आया है, हाँ जी, मैगोग, गोग मैगोग, गोग तो नहीं हाँ, मौजूद है, हाँ जी मौजूद है। हाँ जी, तो सब में पता चलता है कि ये मतलब जो मौजूद है जिसकी मतलब जंग लगनी है, जो गोग जो लीडर है इसे करेगा, ठीक है ना। फिर अब 39 में हम आज चलते हैं। असल में कौम जो है परम जी यहाँ लिखा है कि वो जूज है जो मौजूज की सरजमीन, मौजूज की सरजमीन है। तो मौजूज की जो मौजूज जो यहाँ लिखा है ये जूज की सरजमीन है। तो पुराने अहदनामे में अजीज बहनों भाइयों किसी वो जो कौमें चारों तरफ बसती थी उनके मजहब की बात नहीं की जाती थी, उन कौमों का नाम लिया जाता था। तो कौमी सतह पर जो भी आज बात होगी वो किसी मजहब की बात नहीं होगी, बल्कि उन इलाकों में जो अकवाम बसती थी उनके मतलब है वो फिर उनका जो नाम है कौमों के जरिए लिया जाता था। यानी जूज की कौम थी एक,
اب ان کے مذہب کی بات نہیں کی گئی, یہاں جوج ان کو علاقے کا نام بھی دیا گیا کہ جوج جو ماجوج کی سرزمین کا رہنے والا ہے, اور اس کا تعارف کرایا گیا. نوح کے ڈیسینڈنٹس, ہاں, یہ نو کے جو بیٹے یافت ہیں ان میں سے جو ایک بیٹا ہے وہ ماجوج ہے. جمر اور ماجوج اور مادی اور یوان اور توبل اور مسک اور تیراس, یہ کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7. ٹھیک ہے, مسک بھی بیچ میں آتا ہے, رائٹ, ماسکو بھی بیچ میں آتا ہے. بالکل آتا ہے جی. جیسے دوسری کنٹریز ہے, جیسے لائک وی سیڈ انڈائریکٹلی دے ول بی انوالوڈ, جو اینڈ ٹائم کا جو وار ہوگا اس میں انوالو ہوں گے. لیکن آج ہم جو ہے فوکس کریں گے کہ کس طرح سے جو 39 چیپٹر کو جب ہم پڑھیں گے دیکھیں گے کہ کیا حالات ہوں گے اس وقت, کس طرح کا جو ہے ماحول ہوگا. اٹس امپورٹنٹ بیکاز دیر آر مینی ادر پروفیسیز وچ آر گونا بی کائنڈ آف لیڈنگ آن آفٹر دس, اس کے بعد ہوں گی. لیکن امیڈیٹلی جو 38 سے ہم نے سیکھا اس کے آگے 39 میں آج ہم چلیں گے. تو کس طرح سے ہے جو اس خدا جو ہے اس جنگ کے لیے جو ہے لوگ جو تیار ہو چکے ہیں, نتھڑیوں میں وہ آنکڑے ڈال کر ان کو جو خود لے کے آئے گا, ماحول اس طرح سے بن جائے گا. پچھلی بار ہم نے یہ دیکھا. تو لیٹس سٹارٹ ریڈنگ چیپٹر 39 so we can see what the Lord is saying, یا خدا کا نبی کیا کہہ رہا ہے ان چیپٹرز میں, وہ ماحول کس طرح کا ہوگا, اور جب جنگ ہوگی تو اس کے بعد فتح ہوگی, اور وہ کس طرح سے ہم اس چیپٹر میں دیکھیں. لیٹس لک ایٹ 39. جی بہنوں بھائیو, آپ ابھی انگلش میں آپ نے سنا, ابھی اردو میں یا پنجابی میں آپ پڑھ سکتے ہیں. ایزیکیل کی کتاب ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پرانے نیم دے وچ ہے, اور وہ 39 چیپٹر ہے. وہ دی پہلی آیت تو اسی اینڈ تک پڑھاں گے, سانو پتہ لگے گا کہ کی ہون والا ہے. اور جو کنٹریز آپ نے دیکھی ہیں وہ مطلب اگر پرانے پروگرام آپ دیکھیں تو اس میں ہم نے بتا دیا ہے کہ یہ کون سے ملک ہوں گے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں دا لینڈ آف میگوگ جو ہوگا وہ رشیا ہوگا, اور رشیا ہی اس بات کو لیڈ کرے گا, اس وار کو لیڈ کرے گا. مشک اور توبل, جیسے آپ نے ریسنٹلی بھی دیکھا کہ رشیا نے منع کیا کہ سیریا پہ اٹیک نہ کیا جائے, ٹھیک ہے نا, اور اوباما کو بھی اس بات کو ماننا پڑا کیونکہ اس کی جو کانسیکوینسز ہو سکتے تھے بہت خطرناک ہو سکتے تھے. اس لیے یہ جنگ کہتے لگتے ہی بچ گئے, اور جو کیمیکل وار تھوڑا سا جو جس کا ایفیکٹ ہزاروں کی تعداد میں بچے بزرگ نوجوان جو بے قصور لوگ مارے گئے, اس کا ایفیکٹ بھی آپ نے دیکھ لیا. اور جب ایزیکیل کے 39 میں بھی دیکھتے ہیں تو اس طرح کی یہ باتیں سب کیمیکل وار ہوگا, اور کلینزنگ کرنے میں کتنے دن لگیں گے. تو شارٹ کٹ میں منی ورژن آف دیٹ ڈیزاسٹر ہم نے دیکھ لیا ہے. تو سامنے ہمارے اینشنٹ نیشن جو تھی وہ نام لکھے ہیں, اور جو ماڈرن نیشنز ہیں وہ لینڈ آف میگوگ جو ہے رشیا ہے, مشک اور توبل جو ہے سمویر رشیا کے بارڈرز پہ ہے, پرشیا جو ہے وہ ایران, عراق, افغانستان کا علاقہ, ایتھیوپیا اور سوڈان بھی اس میں ہوں گے, لیبیا جو ہے جس کو LUT نا, تو لوت بھی ہوگا, لیبیا بھی اس میں ہوگا. اشکناز جو ہے آسٹریا, میں پرانا نام لیبیا کا لبوا, لیکن لوت آپ نے یہ پرانا بالکل بہت پرانا. تو اشکناز یعنی کہ آسٹریا اور جرمنی بھی اس میں انوالو ہوگا. گومر جو ہے وہ ایسٹرن یورپ ہوگا, وہ بھی اس میں ہوگا کیونکہ رشیا کے جب سفرس ٹکڑے ہوئے تو چھوٹے چھوٹے جو تزکستان, یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا ایسٹرن جو یورپ کا جو حصہ, وہ بھی اس میں انوالو ہوگا. اور اس کے ساتھ جیسے میں نے کہا جو دوسری جو نیشنز ہیں اس میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس میں انوالو ہوگی. تو یہ جو 38-39 کا جو ہے جوج مجوج کا گوگ اور میگوگ کا وار ہے, اور 39 چیپٹر سے ہم پڑھنے والے ہیں. پلیز اپنے بائبل لے لیں اور ہم اس اسٹڈی کو شروع کرتے ہیں. ہاں جی, 39 باب ہے 39 چیپٹر 39. پس آئے آدم ذات تو جوج کے خلاف نبوت کر. جوج جو مجوج کی سرزمین میں رہتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ ہے جوج, روش اور مسک اور توبل کے فرما روا, میں تیرا مخالف ہوں, اور میں تجھے پھرا دوں گا اور تجھے لیے پھروں گا, اور شمال کی دور اطراف سے چڑھا لاؤں گا, تجھے اسرائیل کے پہاڑوں پر پہنچاؤں گا, اور تیری کمان تیرے بائیں ہاتھ سے چھڑا دوں گا, تیرے تیر تیرے دہنے ہاتھ سے گرا دوں گا. تو اسرائیل کے پہاڑوں پر اپنے سب لشکر اور حمایتیوں سمیت گر جائے گا, اور میں تجھے ہر قسم کے شکاری پرندوں میدان کے درندوں کو دوں گا کہ وہ کھائیں. تو کھلے میدان میں گرے گا, کیونکہ میں ہی نے کہا خداوند خدا فرماتا ہے, اور میں ماجوج پر ان پر جو بحری ممالک میں امن سے سکونت کرتے ہیں آگ بھیجوں گا, اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں, اور میں اپنے مقدس نام کو اپنی امت اسرائیل میں ظاہر کروں گا, اور پھر اسے مقدس نام کی بے حرمتی نہ ہونے دوں گا, اور قومیں جانیں گی کہ میں خداوند اسرائیل کا قدوس ہوں. 8ویں آیت دیکھیے, دیکھ وہ پہنچا اور وقوع میں آیا, خداوند خدا فرماتا ہے یہ وہی دن ہے جس کی بابت میں نے فرمایا تھا.
तब इसराइल के शहरों के बसने वाले निकलेंगे और आग लगाकर हथियारों को जलाएंगे, यानी सिपरों और फिरियों को, कमानों और तीरों को, और भालों और बर्छियों को, और वो 7 बरस तक उनको जलाते रहेंगे, यहाँ तक कि वो ना मैदान से लकड़ी लाएंगे ना जंगलों से काटेंगे, क्योंकि वो हथियार ही जलाएंगे। वो अपने लूटने वालों को लूटेंगे और अपने गारत करने वालों को गारत करेंगे, खुदावंद फरमाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे 11वीं आयत। अच्छा, एक इससे पहले कि हम आगे देखें, इसमें जो कंट्रीज, जो मतलब ये नहीं कि सारी वर्ल्ड इसमें इन्वॉल्व होगा। वर्स 13 में सरफराज बड़ी अच्छी बात पॉइंट आउट करता है। पहले से हमें पता चलता है, पहले आयत में देखा है कि खुदा कहता है कि तू नबूवत कर गोग, जो प्रिंस ऑफ रॉश रशिया का जो है, हाँ, उसके हिमायतियों को। जैसे हमने देखा है कि जो कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं, और यहाँ तक भी है कि जो गलतियों की कलीसिया थी ना, गलेशियंस की, वो एक्चुअली टर्की में थी। जी बिल्कुल, ठीक है ना। तो जो टर्की है इसमें वो भी इन्वॉल्व हो जाता है, जो गलतियों से ये रिलेट करता है। हमें पता चलता है कि जो बेथ टोग्रमा जो है, ये भी मतलब एक टर्की का जो हिस्सा है, जहां जो वो भी इसमें इन्वॉल्व। गोमर जो था वो एक्चुअली अब वो गलतियों जैसे था, गोमर जो है उसका नाम था पुराना, तो वो भी टर्की में शामिल है। सो ऑफ कोर्स टर्की इज आल्सो ऑल द नेबरिंग कंट्रीज, जिसमें जो मतलब एक एक को देखे तो सारी इसमें लिबिया जो है, जो पुट कहलाती, PUT, राइट, वो भी इसमें होगी, इन्वॉल्व हो जाती। इजिप्ट भी हो जाता है इसमें। कुश जो है पुराने जमाना था उसका, और अब कुश जो है इथियोपिया है, इथियोपिया इज आल्सो गोइंग टू बी इन्वॉल्व। पर्शिया जो है मॉडर्न डे जो है हम कह सकते हैं ईरान है। और ये सारे जो जब इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या होता है इसके बाद, क्योंकि ये कंट्रीज तो इन्वॉल्व होगी। 13 आप पढ़ें, इसमें क्या लिखा है? 39 की 13। हाँ जी, यहाँ लिखा है जी, हाँ, उस मुल्क के सब लोग उनको दफन करेंगे और ये उनके लिए नामवरी का सबब होगा, जिस रोज मेरी तमजीद होगी, खुदा फरमाता है। Indeed, all the people of the land will be bearing and they will gain renown for it, and on that day I am glorified, says the Lord God. ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, for 7 months, हाँ ठीक है। और वो चंद आदमियों को, आगे पढ़ते जाते पूरा यहीं से, और वो चंद आदमियों को चुन लेंगे जो इस काम में हमेशा मशगूल रहेंगे। मतलब? क्लीनिंग करेंगे, चुन लेंगे वो सफाई करने के लिए। 7 साल तक ये लकड़ी जलाते रहेंगे, लाशों को ढोते रहेंगे, उनको ढूंढ ढूंढ के। आगे हम देखेंगे, लिखा हुआ है आगे, और ये गौर करने वाली बात है कि 7 साल तक वो जो जंग अच्छा, सफरज जो ये जंग जो लगेगी, जैसे कहा कि इजराइल इसके लिए प्रिपेयर नहीं होगा, जब ये जंग लग जाएगी उन पे अचानक ये होगा, बहुत खून खराबा होगा। और कई लोग जो कहते हैं कि मिक्सअप हो जाता है ना, जैसे आर्मगेडन की वॉर होगी तो उसमें आधा ले लिया जाएगा इजराइल, लेकिन वो ज़करिया नबी, हाँ, लेकिन वो जंग नहीं है, ये जंग है कि इसको लूटने के लिए जो आ रहे हैं। अच्छा, ये 39 चैप्टर है, ये जो लूटने के लिए आ रहे हैं, चारों तरफ से ये पैम जो सिचुएशन बन रही है। अब ये मुझे बताइए कि जहां 2 या 3 साल तक पूरी लोग सड़कों पे होंगे, उनकी इकॉनमी का क्या हाल होगा? मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ। लेकिन फिर उसका जो रिजल्ट होगा वो भूख और अफलास होगी। और फिर ये क्या होंगे कि कहेंगे कि इनके पास है तो इनसे छीनो। तो ये जो बिल्कुल इनके पास जो होगा वो लेने के लिए आएंगे, और जो दूसरी आर्मगेडन की वॉर, वो एंटी क्राइस्ट जो है वो उसके लिए प्रिपेयर करेगा, वो अगली होगी। हाँ जी, उसमें वो चाइना भी होगा और बहुत सारे और ममालिक और भी आ जाएंगे। बिल्कुल, येलो रेस जिसको कहा गया है वो उसमें होगा। अच्छा, जस्ट टू रीकैप व्हाट वी हैव रेड एक्चुअली, बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वी ब्रेक दैट डाउन कि किस तरह से, क्योंकि जल्दी से हम चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन इसको थोड़ा सा ये भी देखें कि जब ये वॉर लग जाएगा, जब आएंगे, कितने तादाद के लोग, कितनी तादाद होगी इसमें। पहला अटैक मुकाशफा की किताब में लिखा 2 करोड़ का होगा। ठीक है ना, 20 मिलियन कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इतने लोगों का जो पहला अटैक होगा, वो जो होगा कि वो इसको ख़त्म करने के लिए, लूट मार के लिए जो भी है, इसको ख़त्म करें, तो लोग ये समझेंगे अगर ये मुल्क ख़त्म हो जाए तो पूरी दुनिया में बड़ा अमन और चैन हो जाएगा। ये ऐसा नहीं, अजीज बहन हो गया भाइयों। इसके बाद जो आर्मगेडन, हरमजदून की वार जो बाद में लगने वाली है, वो कहीं इससे भाइयों 3rd वर्ल्ड वार है। उसमें हर मुल्क जो है वो उसमें शामिल हो जाएगा, क्योंकि ये जो है, ये 39 जो चैप्टर है, सिर्फ और सिर्फ ये मतलब कि अपने जो ज़रूरतें पूरी करने के लिए इसराइल के ऊपर अटैक होगा। हिजकिय्याल चैप्टर 39 में जो कुछ लिखा है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अटैक किया जाएगा। उसके बाद जो
آرمگیڈن اس کے بعد آئے گی. لیکن اس میں 7 مہینوں تک پیم جو یہ جنگ ہوگی اس میں بھی 7 سال تک لوگ مطلب کہ وہ اسلحہ جلاتے رہیں گے, چونکہ کافی جنگ کا سامان بچا ہوا ہوگا, اسی سے وہ روٹی پانی وہ گیس گوس تو کیا ہوگا اسی سے کھانا پکائیں گے, سب کچھ. اور جو مردہ ہوں گے, جو مر چکے ہوں گے, وہ پورے کہتے ہیں کہ اور وہ چند آدمیوں کو جو اس کام میں ہمیشہ مشغول رہیں اور وہ زمین پر گزرتے ہوئے راہ گزروں کی مدد سے ان کی جو سطح زمین پر پڑے رہ گئے ہیں دفن کریں گے. جو مردے ہیں ان کو دفن کیا جائے گا تاکہ اسے صاف کریں, پورے ملک کو صاف کریں. پورے 7 مہینوں کے بعد تلاش کریں گے. 7 مہینے تک یہ لوگوں کو لاشوں کو دفناتے رہیں. اور یہ لاشیں جو ہیں اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ ایکچولی, جو ڈیڈ سی ہے اس کے پاس جو جگہ وہ جہاں نمک, جہاں سوڈم اور گمورا کا جو تباہی ہلاکت ہوئی تھی, آپ کو پتہ ہے جب آپ کلام پڑھتے ہیں جب لوط اس جگہ پہ رہتا تھا اور ابراہیم سے جب فرشتوں نے آ کے بتایا کہ خدا نے اس جگہ کو ختم کر دینا ہے. اور آج بھی بہت ساری جو ہے اسکالرز بلیو کرتے ہیں کہ جو سوڈم اور گمورا تھا جہاں بہت گناہ تھا, آج بھی وہ ڈیڈ سی کے نیچے ہے سرفراز. وہ کیونکہ جو جس طریقے سے تباہی ہوئی, آگ آسمان سے گری اور اس طرح کی کیمیکل وار ہی کہہ لیں کہ مطلب ٹوٹلی ڈیزالو بھی ہو گیا تھا وہ. تو یہ بہت سارے یعنی اسکالرز کا یہی خیال ہے, کیونکہ یہ جو لاشوں کو دفنانا اور یہ کرنا زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے گا کہ ان کی سمیل جو نہ آئے, تو اس کو ڈیڈ سی کے اندر کیونکہ نمک ہے, کیونکہ نمک ہے اور وہ اس سمیل کو یعنی پتہ کتنے کروڑوں ہی لوگ وہاں وہ مطلب کہ فوج کے جو اسرائیل پر اٹیک کریں گے وہاں لاشیں ہوں گی. اور عجیب بات یہ ہے سفر جو جب آپ اسرائیل جاتے ہیں نا, جو ڈیڈ سی ہے وہ اتنی تیزی سے وہ ڈرائی ہوتا جا رہا ہے. پہلے وہ بہت دور تک تھا پانی, لیکن ابھی جو پچھلے سال جو پانی کی ہمیشہ اسرائیل میں کمی رہتی ہے, جب بارش ہوئی, جب سنو پڑی, تو جب میلٹ ہوئی پہاڑوں سے تو وہ پانی بھر گیا, کافی آگے تک آ گیا. لیکن جو سی سالٹ ہے وہ اتنی جلدی ڈرائی ہوتا جا رہا ہے. اس کے لیے بہت سارے لوگ فکر بھی کرتے ہیں, کیونکہ اس سے بہت ساری ایسی ان کو کیا کہتے ہیں کہ جیسے what is the word for it, مطلب بہت اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے, کیونکہ جو سالٹ ہے بہت ایک دوائی کی طرح بھی کام دیتا ہے, اور اس سے بہت ایسی وہ نمک کو لے کر وہاں سے جایا جاتا ہے. ہاں جی کہیں تو استعمال ہوتا ہوگا. بالکل بالکل. بہت بڑی چاروں طرف اصل میں جو ڈیڈ سی ہے عزیز بہنوں بھائیو, ایک جھیل ہے, ڈیڈ سی سالٹس جو ہے جھیل, اس کے چاروں طرف جو پہاڑ ہیں وہ پہاڑ نمک کے پہاڑ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو نمک وہ جو پانی جب اس میں ٹھہرتا ہے تو پانی اور وہ بھی نمک بننا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ اتنا تھک پانی ہوتا ہے اس میں کوئی ڈوب نہیں سکتا, اتنا ہوتا ہے. وہ نمکین ہوتا ہے کہ جیسے آپ اندر ہاتھ ڈالیں تو جیسے گلیز ہو جاتا ہے آپ کا نا, ایسے جیسے ایک شیشہ جیسے چڑھ جاتا ہے اتنا. اور وہاں کی مٹی لوگ لگاتے ہیں. بالکل وہی میں کہنے والی تھی کہ ایسے ایسے بیوٹی پروڈکٹس جو ہیں ان سے بنتے ہیں. کلینزنگ جیسے سکن کلینزرز جو ہیں کرنے کے لیے مڈ پیکس جو ہیں وہاں کے بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کو وہاں لے سکتے ہیں. لیکن کہنے سے مراد سرفراز نے بالکل صحیح کہا کہ کیونکہ جو مر جائیں گے ان کی اتنی بدبو ہوگی, تو وہ جو سی جو ہے ڈیڈ سی جو سوکھتا چلا جا رہا ہے, وہ جہاں نمکین ہے اسی جگہ کو ایکچولی ان مردوں کو دفنانے کے لیے استعمال. آگے یہ اس کی تفصیل لکھی ہے, کہتا 15 آیت ہے 39 میں, اور جب وہ ملک میں سے گزریں اور ان میں سے کوئی کسی آدمی کی ہڈی دیکھے, یعنی اسرائیلیوں کو کہا, اور وہ 7 آدمی جو انہوں نے جو چیئرمین بنایا اس کے آگے بہت سارے ورکر بھی ہوں گے, اور پھر پوری قوم کو بتا بھی جو بھی آپ ہڈی کوئی دیکھیں, چونکہ وہ اسرائیلی جو لوگ ہیں وہ مردے کو ٹچ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. تو وہ مطلب کہ یہ شریعت ہے, شریعت میں لکھا ہوا ہے, موسوی شریعت میں. اور کہتا ہے گزریں اور ان میں سے کوئی کسی آدمی کی ہڈی دیکھے تو اس کے پاس ایک نشان کھڑا کر دے, کوئی چھوئے نا, نشان کھڑا کر دے تاکہ جن کی ڈیوٹی ہے وہ آئیں اور وہ دفنائیں. جب تک دفن کرنے والے جمعیت یعنی وہ لوگ ہیں جوج کی وادی میں اسے دفن نہ کر دیں, جوج کی وادی میں اسے دفن نہ کر دیں, اور شہر بھی جمعیت کہلائے گا, یعنی یوں وہ زمین کو پاک کریں گے, یہ پوری زمین کو پاک کریں گے. جب یہ لوگ جو آئیں گے جو اٹیک یہ ملک سارے کریں گے, کیونکہ آف کورس یہ ہر وقت خطرہ رہتا ہے اسرائیل کو, کیونکہ اتنی چھوٹی سی زمین کے حصے پہ وہ رہ رہے ہیں اور بہت چھوٹی کم تعداد ہے, لیکن ہمیشہ یہ سایہ کہتے ہیں جیسے ان ملکوں کا اس چھوٹے سے ملک پہ پڑا رہتا ہے. اور خاص طور پہ جیسے ہم نے بتایا کہ جو نفرت کی جو دیوار, جو نفرت کی تعلیم دی جاتی ہے, اس کی وجہ سے یہ جو ہے ہر وقت خوف رہتا ہے. لیکن اس میں سے جو اس کا آؤٹ کم ہے
جو بیوٹیفل رزلٹ ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کو صرف خدا ہی آ کے ختم کرے گا اور جو ہے اپنے لوگوں کو فتح دے گا. اور اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کتنا خون کتنا ہوگا, کیا لکھا کتنا مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے, میں ابھی کیونکہ ڈینیل کی کتاب میں, ایزیکیل کی کتاب میں اور ریولیشن میں جو ہے اس جنگ کا ذکر ہے. یہاں لکھا ہے کہ جو ہرمجدون کا میدان ہے, آرمگیڈن جو وار جہاں لگے گی, وہ میدان اسرائیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا ایک میدان ہے جہاں چاروں طرف پہاڑ ہیں, اور وہاں مطلب کہ کوئی ٹینک وغیرہ تو نہیں جا سکتے چونکہ پہاڑی علاقہ ہے, ٹینک کی تو جنگ وہاں ہو ہی نہیں سکتی. یہ ہے جو اندرونی جو پہاڑی علاقہ سارا. تو باقی یہ ہوا کہ یہ وار ہوگی ایئر کی, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, زیادہ تر ایئر فورس کی وار ہے. اور یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہاں ہرمجدون کے جو میدان ہے لوگ زیادہ سے زیادہ وہ اکٹھے ہو جائیں گے, چونکہ وہاں ہرمجدون کی میں وار کر رہا ہوں, اس یہ پہلی وار کی 39 کی وار کی نہیں, اس میں تقریباً کہتے کہ جو خون ہوگا گھوڑوں کی لگاموں تک ہوگا. تو گھوڑے کی لگام مثال کے طور پر زمین سے 2 فٹ اونچی کر لیجئے. اگر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم ویلی آف آرمگیڈن جیسے جو اس کی ہمیں تصویر ملتی ہے تو ہم دکھا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں میپ پہ بھی اسرائیل جو ہے ایک چھوٹا سا حصہ, لیکن سارے جب سفراز بتا رہے ہیں کہ سب اٹیک کرنے کے لیے آئیں, یہاں تک کہ اپنے چل کر شروع ہو جائیں گے, شاید ہاتھ میں بندوق لے کے یا کچھ بھی لے کے جو بھی انہیں ملے گا. ان کو ٹھہرنے کے لیے زیادہ تو یہ پہاڑوں پر جو ایک جو وار ہوتی ہے, کمانڈو ٹائپ وار ہوتی ہے, اس کو مطلب پہاڑی چونکہ یہ اسرائیلی جو ہیں پہاڑی جو وار کرنے کے لیے بڑے چیمپئن ہیں, ٹھیک ہے, چونکہ پہاڑی علاقہ ہے, چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں, بڑے پہاڑ ہیں, تو اس کو جو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک ہی میدان ملے گا ان کو جو بالکل پلین ہے, پتہ کتنے مائل تک اس کا ایریا بتایا گیا, جسے کہتے ہیں نا آرمگیڈن کا میدان, ہرمجدون کا میدان ہے, اس میں ہی لوگ کہیں گے کہ چلو یہ فوجیں وہاں ریسٹ کریں گی, صحیح بات, ٹھیک ہے, کہ یہاں رک جاؤ تھوڑی دیر کے لیے اور پھر آگے فتح کرتے ہیں. جو خدا جو ہے وہ انٹروین کرے گا, خداوند جو ہے وہ زیتون کے پہاڑ پر آئیں گے. لیکن یہاں جو جنگ ہوگی وہاں یہ جو لوگ, میں نے کہا کہ مکاشفہ کی کتاب ریولیشن بک میں لکھا ہے کہ جو گھوڑوں کی لگاموں تک خون ہوگا اور تقریباً خون کی جو نہر ہوگی 2 میل تک ہوگی. بالکل. اچھا, جب وہ ہو جائے گا یہ سارا کچھ, اور جو پھر اس کے بعد کلینزنگ شروع ہوگی, جب مردے دفنا دیے جائیں گے اور 7 سال کے لیے کیا کریں گے, وہ اس کو جلائیں گے. جیسے ہم نے چھوٹی سے وہ 5 منٹ کی جو فوٹیج اس میں ہم نے دیکھا وہ کس طرح سے اس کو جلایا جائے گا. یہ ایزیکیل نبی جو نبوت کرتا ہے تو کس طرح سے ہوگا, اور اس وقت کیا کرے گا, اس جگہ کی پھر کلینزنگ ہوگی. یہ لکھا 11 آیت میں لکھا, it will come to pass in that day that I will give Gog a burial place there in Israel. اور جو گوگ جو لیڈر جو ہوگا جو اس کو لیڈ کر رہا ہے اس کو بھی جو ہے اسرائیل میں دفنایا جائے گا. The valley of those who pass by east of the sea and it will obstruct. دیکھا نا سی کے پاس لکھا ہوا, یہ بھی پہلے بتایا ہوا ہے کہ ان کو کہاں دفنایا جائے گا, اور جو ہے جو پھر اس کے آگے لکھا it will obstruct travelers because there they will bury Gog and all his multitude. جو جنگ کو جو لیڈ کرے گا سب کو جو لے کے ساتھ آئے گا, جب وہ ہلاک ہو جائیں گے تو پھر اس پورے جو لوگوں کو جو ہے یہاں دفنا دیا جائے گا. Okay, therefore they will call the valley of Haman Gog. اس ویلی کا جو نام ہے جوج پڑ جائے گا, ہاں اس کا ویلی کا یہ نام پڑ جائے گا. اصل میں ہم پہلے یہ کلیئر کر دینا چاہتے ہیں, چونکہ جوج ہم تو ابھی رشیا کی بات کر رہے تھے, تو جوج کی وادی اسرائیل میں کیسے آ گئی, تو ہم اس کو اس طریقے سے, یعنی جیسے اسکالر کہتے ہیں کہ اس کو اس لیے کہا گیا کہ یہاں جوج کے لوگوں کو دفنایا جائے گا. تو اس کی وادی کا نام ہی جوج کی وادی, کہ جوج کی وادی میں ان کو دفناؤ. صحیح بات ہے, کیونکہ جوج کے جو ماجوج کی سرزمین کا جو جوج ہے وہ جب آئیں گے تو اٹیک کریں گے, تو وہاں جو مریں گے لوگ بہت سے, تو اسرائیلی بہت بڑی کیجویلٹی ہوگی, 7 مہینے تک ان کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے, اور ان کو کہاں دفنایا جائے گا کہ جوج کی وادی ہے. یہ جوج کے رہنے والا جوجی قوم ہے, جوج قوم ہے, تو اس کو جوج کی وادی میں, تو وہ جوج کی, اچھا جوج کی وادی چونکہ دفن کرنے والی وادی ہے, اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو خیال ہے اور جو اسکالرلی مطلب کہ خدا کے خادم کہتے ہیں, موسٹلی کہتے ہیں کہ چونکہ وہاں سدوم اور عمورہ کے لوگ بھی وہاں دفن ہیں, وادی ایک وادی, ٹھیک ہے نا, تو کیوں نہ ان کو وہیں جہاں مردے ہیں تو وہاں اس مردوں میں ان کو بھی وہاں جہاں ہے وہ پانی کے نیچے, نمک کے پانی کے نیچے ہے. ایزیکیل 38:22 میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اس طرح کا
پلیگ ہو جائے گا, اس طرح کی بیماریاں پھیل جائیں گی کہ لوگ مرتے جائیں گے, اور یہ ہاربل جیسے کہہ لیں پلیگ, جس کی وجہ سے لوگ بہت میزریبل ہو جائیں گے, وہ ایک دم کہہ لیں کہ پریشان ہو جائیں گے اور تنگ پڑ جائیں گے. تو پھر خداوند جو کیا کرے گا, اوبویسلی ایسے لوگوں کو تیار کرے گا. یہ ایک بڑا مطلب بہت ہی بھیانک قسم کا یہ جو جنگ ہوگا. میں سوری آپ کی بات, بارش بہت ہوگی سرفراز, اس وقت لکھا ٹورینچل رین ہوگی, اور پھر یہاں تک کہ ہیل سٹون جو بڑے بڑے گولے پڑتے ہیں وہ پڑیں گے, اولے پڑیں گے, اور فائر ہوگا, اور پھر برننگ سلفر ہوگا. یہ 38:22 میں لکھا ہے. کہ امیجن کریں کہ کس طرح کی یہ جنگ ہوگی. اور واقعی جیسے آپ نے کہا کہ سوڈم اور گمارا, اسی جیسے اس پہ جو تھی وہ غصہ خداوند کا قہر بھٹکا تھا, موت کی وادی, ایگزیکٹلی. اور اسی جگہ پہ جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں مگیڈو کی جو ویلی ہے, دیکھ سکتے ہیں بالکل آپ کے سامنے آ چکی ہے. خداوند کا شکر ہے. میڈیٹرینین سی کے ساتھ ہی ادھر جب آپ جاتے ہیں, یہاں سے گزرتے ہیں, نیزرت سے خاص طور پہ نکل کر آئیں تو پوری وادی ہمارے سامنے ہوتی ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے دس از اٹ, دس از ویئر یہ میدان ہے سرفراز. اور یہ پہلی بار نہیں یہاں جنگ, پہلے بھی جنگیں یہاں لڑی جا چکی ہیں. موسٹلی جو بیٹلز ہوئی ہیں, کیونکہ یہ کراس وے ہے, کیونکہ یہاں سے جو تھا اینشنٹ ورلڈ کو بھی کنیکٹ کرتا ہے, یورپ کو بھی کرتا ہے. تو یہ جو جگہ ہے یہاں سے گزرنا ایک بہت معنی رکھتا ہے. اور آخری جنگ جو ہے اسی پہ لڑی جائے گی, اسی جگہ پہ لڑی جائے گی. اور یہ جو سرفراز نے بتایا, یہاں اتنے ہڈیاں ہوں گی, مردے ہوں گے, اتنا لہو لہان یہ ویلی ہوگی کہ اندازہ نہیں. آسمان سے جو ہے پھر وہ جو خداوند جو ہے انٹروین کرے گا, اور اس جنگ میں یہ ہے مگیڈو کی جو ویلی ہے سرفراز. بہت سارے مطلب لوگ اس کے بارے میں بڑے انٹرسٹ کے ساتھ جو ہے انہوں نے بکس لکھی ہیں, کامنٹریز آپ کو مل سکتی ہیں, ڈاکیومنٹریز مل سکتی ہیں. اٹس ویری انٹرسٹنگ ٹو نو دیٹ ویئر وی آر ہیڈنگ, اور اینڈ ٹائمز میں کیا ہونے والا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے برڈز اتنے زیادہ خداوند کہتا ہے کہ پرندے ہوں گے سرفراز ہوا میں, جیسے بادل کی مانند چھا جائیں گے. پہلے تو کیا ہوگا کہ جیسے سرفراز نے کہا کہ اوپر سے وار ہوگا سرفراز, جو کہہ لیں کہ جہاز اس میں انوالوڈ ہوں گے, اس میں ہر طرح کے جو بھی جو لیٹسٹ انہوں نے بنائے ہوئے ہتھیار, اس کی برسات ہوگی. تو ایسے ہو جائے گا کالا کیسے آسمان ہو جائے گا, جیسے لوگ کہیں گے کہ سچ مچ عدالت کا دن آ گیا سرفراز. ایسا خوفناک یہ واقعہ ہوگا. اور اسی طرح سے جب مردے لاشیں پڑی ہوں گی تو پرندے جیسے ہیں وہ کالا کر دیں گے اس زمین کو. There will be so many birds سرفراز جو ہیں ہوا کے ہوں گے, وائلڈ اینیملز وہاں ہوں گے جو ان کے وہ بوٹیوں کو کھا لیں گے, اور وہاں گدے ہوں گے جو لاشوں کو کھانے کے لیے. ان کو پتا ہوگا کہ ان کا کوئی والی وارث نہیں. تقریباً 7 مہینے تک دفنانے سے پہلے لوگوں کی جو لاشیں ہیں وہ ہرمجون کے میدان میں, یہ بات کی بات ہے, وہاں پڑی رہیں گی. اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں, اگر آپ 20 چیپٹر مکاشفہ کا لکھ لیں, مکاشفہ کی کتاب اس کا چیپٹر 20 اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے, اور ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی, یعنی جوج و ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا, ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا. ٹھیک ہے, اتنے لوگ ہوں گے. تو ظاہری بات ہے کہ میں نے جیسا کہ پہلے کہا کہ یہ جو بادلوں کا جو تصور ہے, اس میں مطلب بتایا گیا کہ اپنے جو اسکالرز نے کہا ہے کہ وہ اتنے ایروپلین ہوں گے پرمجیت, جیسے جرمنی نے انگلینڈ پر یا دوسرے ممالک پر ایروپلینز کے ساتھ اٹیک کرنے کے لیے کوشش کی تو تقریباً 600 جہاز اڑا دیے, 600 ایئر فورس کے ایروپلین جو اٹیک کرنے کے لیے نکلے. لیکن اس جنگ میں تو 600 کیا کئی تو اسرائیل کے اوپر جہازوں کا ہی ہوگا, تو وہ ایسے لگے گا جیسے یہ بادل آ گئے ہیں. بالکل صحیح. یہ جہازوں کے جو ایروپلین اتنے ہوں گے کہ آپ دیکھ سکیں گے کہ لگے گا کہ ہمیں کہ یہ تو بھئی بادلوں کی طرح دنیا دیکھے گی کہ ایروپلین بم لے کے, اور وہ بہت عجیب سما ہوگا. عزیز بہنوں بھائیو, جب حزقیل کی کتاب یعنی نبی حزقیل نبی جو خدا کے بہت بڑے نبی, عجیب و غریب شخصیت ہیں, یہ جب ان کی نبوت پڑھتے ہیں اور دانیل نبی کی نبوتیں پڑھتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے جو ان کے منہ سے الفاظ نکلے ہیں, یعنی میتھیو 24 کی بات ہم دیکھتے ہیں, پھر زکریا نبی کا جو صحیفہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والا سما تو یہ عام جنگیں تو بہت کہیں پیچھے رہ جاتی ہیں. یہ جو کچھ آج ممالک میں ہو رہا ہے یہ تو خام خالی میتھیو 24 میں تو لکھا ہے نا, یہ تو ابھی ابتدا ہے, یہ تو مصیبتوں کا شروع ہی ہے. تو آج کل عزیز بہنوں بھائیو, جب ہم جنگوں کی بات سن رہے ہیں, فلڈ ہو رہے ہیں,
ارتھ آ رہے ہیں، یہ ہمارا جو ہے وہ شروع ہوئی ہے. لیکن آرمگیڈن یا یہ جو پہلی 39 کی جو وار ہے یہ لوٹ مار کی وار ہے، یہ ضرورتوں کی وار ہے، یہ بھوک افلاس کی وار ہوگی. بھوک افلاس سے تو بندہ ویسے کسی کے پاس جس کے پاس روٹی ہو اس پر اٹیک کر دیا جائے گا. اور پوسیبل ہے کہ اس میں یورپ کے اوپر بھی ایسا اٹیک ہو جائے کہ ان کے پاس روٹی ہے، ہمارے پاس روٹی، چلو پھر روٹی کھانے کے لیے تو کچھ کریں. تو یہ جہاں بحری ممالک ہیں ان پر بھی اٹیک ہوں گے. بحری ممالک ویسٹرن کنٹری کو کہا جاتا ہے، ان کے پاس خدا نے سب کچھ دیا ہوا ہے. اور بہت ساری ہم خبریں سنتے ہیں کہ بہت سارے لوگ شپوں کے ذریعے سے، بوٹس کے ذریعے سے کس لیے آنا چاہتے ہیں، کس لیے. ہم نے نیوز میں دیکھا، یہ ہماری بات نہیں کہ کوشش لوگ کر رہے ہیں، انسانوں کی بات کر رہے ہیں، یا کسی بھی خاص مطلب کہ لوگوں کی طرف نہیں ہے. لوگ بھوک افلاس کی وجہ سے یہ اٹیک کریں گے. جن ممالک میں روٹی ہے چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ان ممالک میں گھسیں تاکہ ان کو روٹی ملے. چونکہ سارا جو ماحول ہے پوری دنیا کا جو ہے وہ بھوک افلاس یعنی بھوک کی وجہ سے اور نوکری کام کی وجہ سے، اور جو روٹی نہیں ملے گی تو کیا کریں گے. ظاہری بات ہے کہ پرمجیت ایک ایسا جو پڑوسی جس کے پاس روٹی ہے، ایک پڑوسی بھوکا ہے، وہ کہے گا کہ میرے بچوں کو روٹی ملنی چاہیے، وہ اس پڑوسی پر اٹیک کر دے گا. اور آپ یہ چھوٹی سی مثال ہے. اسی طریقے سے جن ممالک میں روٹی ہے وہ دیکھ رہے ہیں لوگ کہ ہم بھوک افلاس سے مر رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کو عقل اور دانائی ہے ہی نہیں کہ وہ کنٹرول کر سکے. اب یہ جو بات یہ خدا کی طرف سے ہم نہیں کہتے، یہ خدا کی طرف سے خدا نے کہا کہ میں ان کے نتنوں میں آنکڑے ڈال کر لے آؤں گا. یہ جو ماحول بن رہا ہے وہ آنکڑے ڈال کے یہ خود بخود رخ کر لیں گے کہ ہم جس ملک میں روٹی یا پانی مل رہا ہے، جو سکون سے رہ رہے ہیں، ہم اس کے اوپر ان کے اوپر اٹیک کریں اور وہاں سے روٹی ملے. تو یہ جو روٹی کی وار ہوگی 39 میں، ابھی آرمگیڈن بہت دور کی بات ہے. رائٹ، اوکے، ویری انٹرسٹنگ. 1948 میں جیسے کتنے سال ہو گئے، 60+ ایئرز ہو گئے. تو اب وہ کبھی بھی جو کنٹری ہے اس کو کوئی بھی وائپ آؤٹ نہیں کرے گا. بے شک جتنے بھی مرضی آپ دعوے کریں، جو بھی کچھ اسرائیل کے خلاف کریں، لیکن وہ ملک جو خدا نے قائم کیا ہے، خدا نے کہا کیونکہ تمہاری بدیوں کی خاطر میں نے اپنا منہ چھپایا تھا تجھ سے اور میں نے تمہاری نہیں سنی تھی، لیکن اب میں کبھی بھی، آگے ہم اس کو پڑھتے ہیں اسی میں ایزیکیل 39 میں، تو خدا کہتا ہے میں کبھی اپنا چہرہ تم سے نہیں چھپاؤں گا. اور یہ جو برڈز کی بات کی ہے سفراز، یہ بھی خدا کے خادم کو ورس 17 میں کہا بول کہ ہر طرح کا پرندہ جو ہے وہاں جمع کیا جائے. یہاں تک کہ ایک چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل جو ہے، پریڈکشن کیا، پیشن گوئی، اس کو کہتے ہیں پیشن گوئی. ہیلیلویا، ہیلیلویا. 17 آیات میں نا پرمجیت ایسی پیشن گوئیاں کرتی ہے یہ کتاب. کاش کہ اس کو پڑھ کے اس پر بھی ڈسکس کر لیں کچھ لوگ، تاکہ بہت ساری باتیں یہ سب کچھ ہونا ہے کیونکہ اسرائیل کو اس اطمینان میں، اس پیس میں رکھنے کے لیے، اس جگہ پہ آنے کے لیے خدا نے ہر ایک طریقے سے جو ہے پوری دنیا کو دکھانا ہے. اور خاص طور پہ جب یہ بھی ہے کہ اسرائیل میں سے آئل نکل آئے گا سرفراز، وہاں سے جو تیل ہے there is oil، اور اتنا زیادہ ہوگا کہ this is also کہ جو پروفیسی جو نبوت ہوئی ہے وہ پوری ہوگی سرفراز. جب اس کی ڈسکوری ہوگی تو لگتا ہے کہ جب اس کی بات ہم بحالی میں دیکھیں گے، ہاں جب یہ بحال ہونا شروع ہو جائے گا سرفراز، اس وقت جو ہے خداوند کہتا ہے کہ میں سب قومیں جانیں گی کہ میں یہوہ سچا خدا. آگے پڑھ لیں. میں 21 آیت میں چلتا ہوں عزیز بہنوں بھائی، تاکہ یہ میں بحالی تو آپ 17 سے آگے آپ بحالی شروع ہو جاتی ہے، جہاں خداوند ان کو کھانا پینا اور دینا شروع، چونکہ بہت سارے لوگ اٹیک کر کے بھاگ جائیں گے. اور یہاں 21 آیت میں لکھا ہے، حزقیل کی کتاب اولڈ ٹیسٹمنٹ 39 چیپٹر، اس کی ورس 21، اور میں قوموں کے درمیان اپنی بزرگی ظاہر کروں گا. کیا بات. اور تمام قومیں میری سزا کو جو میں نے دی اور میرے ہاتھ کو جو میں نے ان پر رکھا دیکھیں گے، اور بنی اسرائیل جانیں گے کہ اس دن سے لے کر آگے کو میں ہی خداوند ان کا خدا ہوں گا. اور قومیں جانیں گی کہ بنی اسرائیل اپنی بدکرداری کے سبب سے اسیری میں گئے. جو خدا سے دور ہو گئے تو اسیری میں چلے گئے، چونکہ وہ مجھ سے باغی ہوئے. کیوں اسیری میں چلے گئے، قید میں کیوں چلے گئے؟ کہ وہ باغی ہو گئے تھے. اس لیے میں نے ان سے منہ چھپایا،
منہ چھپایا اور ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ میں کر دیا. یہ جو میں نے پہلے ملک بیلجیم، یہ اسپین ہے، یہ فرانس ہے، یہ دنیا میں تتر بتر کر دیا، اور کئی ایسے ممالک میں رشیا میں بھی لے گئے، ایتھوپیا میں لے گئے، جہاں انہوں نے بہت سارے دکھ اٹھائے، اور جرمنی والوں نے تو بہت ہی کام ان کا بہت ہی خراب کر دیا. اور پھر یہاں لکھا ہے ان سے منہ چھپایا، خداوند کہتا ہے ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ میں کر دیا، وہ سب کے سب تلوار سے قتل ہوئے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 ملین جو آخری انہوں نے ان کو مارا، ان کی ناپاکی اور خطا کاری کے مطابق میں نے ان سے سلوک کیا اور ان سے اپنا منہ چھپایا، اسرائیلیوں سے. اب 25 آیت میں لکھا ہے لیکن خداوند خدا یوں فرماتا کہ اب میں یعقوب کی اسیری کو موقوف کروں گا. اب اسیری ختم ہو جائے گی، پوری دنیا میں سے اسرائیلی نکل کر اب ملک کو جا رہا ہے. جب 6 ملین جیوز کو جو مطلب بھوکا رکھا، بہت مطلب ٹارچر کیا گیا اس قوم کو، اور ہٹلر نے چاہا کہ ان کو ختم کر دیا جائے، لیکن خدا کہتا تب سے میں نے قسم کھائی ہے. یہ تو پرمجیت جب وہ میوزیم آپ دیکھنے جائیں نا تو اکثر جو لوگ نکلتے ہیں میوزیم میں سے، اسرائیل میں سے، تو وہ آنسوں سے نکلتے ہیں. ایسی ایسی ویڈیو، ایسے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں، یہ ہڈیاں ہیں ان کی، یہ جوتے شوز ہیں، یہ ان کو مطلب یہ بھی مطلب کہ یہ بھی کوئی کہانی نہیں بنائی ہوئی یا ٹوٹی جوتیوں کی تصویریں نہیں کھینچی ہوئی. یہ لوگ جو تھے پرمجیت ان کے ایک ہی کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور یہ پولینڈ کے اندر اور برف پڑ رہی ہوتی تھی، سنو میں کھڑے ہوتے تھے. ان کو جب دیکھتے ہیں نا تو سچی اتنا، اور وہ جو بڑی سزا ان لوگوں کو وہ پینگوئن نہیں ہوتے اس طریقے سے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک جو باہر کے بندے انہوں نے باری لگائی تھی کہ کون سا باہر کھڑا رہے گا سنو میں، اور پھر ان کو شفٹ اندر کرتے تھے، اندر پھر اندر چلے جاتے اور گیس چیمبرز میں جو ڈالے. یہ جو ان کا جو سنو میں کھڑے ہونے کا طریقہ تھا کہ باہر کے لوگ جو سنو پڑ رہی اوپر سے، اور ہزاروں لوگ ایک جنگلے میں کھڑے کیا، سنو پڑ رہی اور بھوک ہے، اور وہاں ہی لوگ وہ مرتے جاتے تھے. لیکن اب خداوند کہتا کہ میں انہیں بحال کروں گا. 26 آیت ان کو ریوائیو کیا ہے، بلکہ ان ہڈیوں کو ریوائیو کیا ہے، اور وہ اپنی رسوائی اور تمام خطا کاری جسے وہ میرے گناہ گار ہوئے برداشت کریں گے. جب وہ اپنی سرزمین میں امن سے بود و باش کریں گے تو کوئی ان کو نہ ڈرائے گا. 1948 کے بعد وہ اپنی سرزمین میں بود و باش کر رہے ہیں. تو یہاں جو ہے 26 آیت میں لکھا ہے، یہ حزقیل کی کتاب جو 2600 سال پہلے کی ہے، لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تورا میں ہے عزیز بہنوں بھائیو، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سوری ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتاب وہ نبی حزقیل کی طرف سے یہ پیشن گوئیاں کی گئی ہیں آنے والے سمے کے لیے. مجھے ہنسی اس بات کی آ رہی ہے کہ کبھی ہم ٹی وی دیکھتے ہیں نا تو چینلز پہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ فلانے مسلم کنٹری کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ ہماری جو کیپٹل ہوگی وہ جروسلم ہوگی، یا مطلب، اور کئی بار اسرائیل نے بھی سوچا ہے کہ ٹیل اویو سے ہٹا کے جو یروشلم میں لے آئیں، لیکن پھر جب سارے یہ ملتے ہیں اور کہتے ہیں بھی نہیں، بہت مصیبت اور پڑ جائے گی، اور لڑائی ہوگی اگر ٹیل اویو سے ہٹا کے جروسلم میں کیپٹل اس کو بنا دیا. لیکن مسلم جو مطلب آپ عام طور پہ سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری جنگ یہی ہے کہ ہم نے جو ہے جروسلم کو فتح کرنا ہے، لینا ہے اور اسے اپنی کیپٹل بنانا ہے. لیکن حزقیل جو 2600 سال پہلے بتا چکا ہے کہ یہ زمین خدا کی ہے، اور خدا نے اپنے بندے ابراہیم کو جو دی تھی، جو پرومس لینڈ ہے، یہ کنعان کی جگہ جو ہے خدا کی جگہ ہے، چھوٹا سا حصہ ہے. خداوند پوری دنیا کو لوگوں کو دے چکا ہے، قوموں کو دے رہا ہے، اور بہت بحال ہیں یہ قومیں. لیکن خدا کے جو لوگ جنہیں لوگوں نے ختم کرنا چاہا، ایسے لیڈرز نے اپنے آپ کو جلال دینے کی کوشش کی، لیکن آج ان کا نام و نشان نہیں ہے. لیکن یہ قوم کبھی بھی ختم نہ ہوگی، کیونکہ یہ خدا کی چنی ہوئی بنی اسرائیل قوم ہے. اور آخر میں سرفراز ہمیں بتائیں گے 27ویں آیت پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا سا رہ گیا. جب میں ان کو امتوں میں سے واپس لاؤں گا، یہ پریڈکشن عزیز بہنوں بھائیوں اب پوری ہو چکی ہے. ہر ملک میں سے ان کو نکال لاؤں گا. ایتھوپیا میں سے کالے یہودی جو ہے، مطلب میرے رنگ کے آپ کہہ سکتے ہیں، ایتھوپیا میں سے یہودی جو ہے ان کو لا کر کے ان کے خون ٹیسٹ کیے، ان کو چیک کیا تو وہ واقعی ریئل اوریجنل جو تھے، اور ان کو لا کے بسایا جا رہا. بہت سے رشیا سے لایا جا رہا ہے، بہت سے مطلب جہاں بھی لوگ ہیں. اب ان کو رکنا نہیں پرمجیت. اب وہ جو ہیں آخری زمانے میں
प्रेडिक्शन के हिसाब से वो कोई भी नहीं कहेगा कि मैं फलाने मुल्क में रहूंगा तो ठीक रहूंगा। वो बड़े खुशी से आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये हिजकियेल की किताब को पढ़ा हुआ है और उनके जो रबी हैं, उनके टीचर हैं, उनको बताते हैं कि हमने यहाँ ही आना है, सब कुछ जो कुछ हमारे साथ होना है। और वो एक और अजीब बात है कि वो जंग करने से नहीं डरते। हाँ, सही बात है। जब वो कहते नहीं हम तो लाइक करते हैं, वो कहते हैं हम तो जंग करते हैं क्योंकि बाइबल की ये प्रेडिक्शन पूरी होंगी, क्योंकि वो मसाया का इंतजार कर रहे हैं ना। और हमारे लिए इस आयत को पढ़ के मेरे दिल में खुशी इस बात की हो रही है कि खुदावन ने कहा मत्ती रसूल की अंजील उसके 24 बाब में, जब ये बातें तुम होते हुए देखो, ठीक है ना, तो क्या करना, तुम खुशी मनाना, क्योंकि मतलब उतना ही यीशु जो है जल्दी वापस आएंगे हमें लेने के लिए। हालेलुया। फिर 27 से पढ़ता हूँ। अजीज भाई, प्रेडिक्शन, जब मैं उन उम्मतों में से वापस लाऊंगा, आप इंटरनेट पे चले जाएं और देखें कि कब फाइंड हुए इथियोपिया में जू, कौन से सन में, कौन से ईयर में उनको, अफगानिस्तान में, इथियोपिया में, लिबिया में भी। अब जो ये जो चैपलन गए हैं, उन्होंने जहां जहां खुदाई की है वहां से जो कब्रें निकली हैं, आप ये ना समझिए जंग करने गए हैं। बहुत से लोग इनके पास जर्नलिस्ट जाते हैं, बहुत से जो है वो लोग जो हिस्ट्री को ढूंढते हैं वो जाते हैं। ममालिक में बहुत कुछ होता है। तो ये जो बहुत सारी वहां खुदाई हुई है अफगानिस्तान में, तो वहां कुतबे जो हिब्रू में लिखे मिले हैं, हिब्रू में, इब्रानी में जो कुतबे कब्रों पर लिखे, तो इसका मतलब है यहाँ तक, मतलब अगर इथियोपिया में जू जा सकते हैं। लेकिन खुदा ने खुद ही स्कैटर किया था ना उनको। खुदा ने कहा था कि तितर बितर हो जाएगी मेरी जो कौम है। तो अब जो आखिरी वक्त में खुदा उन्हें सबको वापस ला रहा है। अब कहते हैं 27, मैं उन उम्मतों में से वापस लाऊंगा और उनके दुश्मनों के, इसराइल के दुश्मनों के मुल्कों से फराहम करूंगा। 71 में पाकिस्तान से इसराइली जो सिनेगॉग थे पाकिस्तान में 70s के अंदर भुट्टो साहब ने बंद करवाए और वहां से जितने इसराइली से भाग के वो वापस इसराइल आपका फ्रेंड होता था एक इसराइली? हाँ जी, वो हमारे साथ कॉलेज में पढ़ता कॉलेज में पढ़ते थे। वो 70 में वो वापस। कैन यू इमेजिन कितनी ब्लेसिंग थी पाकिस्तान में, क्योंकि दूसरे खास तौर पे नहीं सफर जब नहीं तो आपने दूसरे लोगों को रहने देंगे, आराम से नहीं रहने देंगे, तो किसी भी कंट्री का अगर यहाँ भी तंग करेंगे तो खुदा अपना हाथ उठा लेगा, क्योंकि खुदा जो है वो कंट्रोल में, उसने लोगों को बनाया है। खुदा ने और खुदा मोहब्बत है। मैं एक आम इंसान होते हुए, इंसान हुआ मैं, कोई मजहब ना मैं कहूँ, खुदा ने इंसान को रंग व नस्ल में, कौमों में इस तरीके से फूलों की, फूल का गुलदस्ता है ना, अगर वो सिर्फ व्हाइट हो या वो सिर्फ रेड हो, वो बोरिंग से लगेगा। जब खुदा ने इंसानों को बनाया तो खूबसूरत फूलों की तरह, जैसे रंग बिरंगे हैं, कोई सांवले रंग का, कोई काले रंग का, कोई व्हाइट रंग का, कोई येलो है। खुश होना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए, मिलकर इंसान प्यार से रहना चाहिए। एंड जो है दुनिया का यही होगा कि हम मिलकर रहें, बस यही चाहता। अच्छा, आगे जल्दी से 28 आयत। तब वो जानेंगे कि मैं, अच्छा सॉरी पूरी नहीं हुई, उनके दुश्मनों के मुल्कों से फराहम करूंगा, इसराइलियों को सारे उनके दुश्मनों के मुल्कों से ले आऊंगा। बहुत सी कौमों की नजरों में उनके दरमियान मेरी तकदीस होगी कि खुदा मुझे मानेंगे, मुकद्दस जानेंगे। तब वो जानेंगे कि मैं खुदावंद उनका खुदावंद हूं, इसलिए कि मैंने उनको अकवाम यानी कौमों के दरमियान असीरी में भेजा। खुदा कहता मैंने उनको असीरी में भेजा और मैंने ही उनको उनके मुल्क में जमा किया। दोनों बातें खुदाई कर रहा है, ना मेरा काम है ना परमजीत, ना ही किसी क्रिश्चियन या बिशप का कोई काम है, इंसानों का कोई काम नहीं। खुदा कहता है मैंने ही उन्हें असीरी में भेजा क्योंकि वो मुझसे दूर हो गए, और मैं ही उनको मुल्क में जमा करूंगा। उनमें से एक को भी वहां ना छोड़ा, एक को भी वहां ना छोड़ा, ठीक है। और मैं फिर कभी उनसे मुंह ना छुपाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी रूह बनी इसराइल पर नाजल की है, मैंने अपना रूह बनी इसराइल पर नाजल किया। खुदा यूं फरमाता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और इसके बाद बड़ी खुशी की खबर है कि ये टेंपल जो था, हैकल जो थी, वो फिर से बनेगी। अगले चैप्टर में आप खुद देख सकते हैं कि एज़ेकियल को ये भी खुदा ने बताया कि ये जो हैकल है फिर से इस जगह पे बनेगी। हालेलुया। खुदा अपनी कौम को बहाल करता है और आप सबसे भी प्यार करता है। सीक हिम व्हाइल ही मे बी फाउंड। God bless you. Amen. And drink the blood of the princes of the earth, of rams, of lambs, and of goats, of bullocks, all of them fatlings of Bashan. And ye shall eat fat till ye be full, and drink blood till ye be drunken, of my sacrifice which I have sacrificed for you. Thus ye shall be filled at my table with horses and chariots, with mighty men, and with all men of war, saith the Lord God. And I will set my glory among the heathen, and all the heathen shall see my judgment that I have executed,
In my hand that I have laid upon them. So the house of Israel shall know that I am the Lord their God from that day and forward. And the heathen shall know that the house of Israel went into captivity for their iniquity, because they trespassed against me. Therefore hid I my face from them, and gave them into the hand of their enemies. So fell they all by the sword. According to their uncleanness and according to their transgressions have I done unto them, and hid my face from them. Therefore thus saith the Lord God, Now will I bring again the captivity of Jacob, and have mercy upon the whole house of Israel, and will be jealous for my holy name. After that they have borne their shame, and all their trespasses whereby they have trespassed against me, when they dwelt safely in their land, and none made them afraid. When I have brought them again from the people, and gathered them out of their enemies' lands, and am sanctified in them in the sight of many nations, then shall they know that I am the Lord their God, which caused them to be led into captivity among the heathen. But I have gathered them unto their own land, and have left none of them any more there. Neither will I hide my face any more from them, for I have poured out my spirit upon the house of Israel, saith the Lord God.